بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم طلوع آفتاب کے پہلے 5 اشعار وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلا شعر بہت عمدہ یہ نظم ہے اور اس کے اشعار بھی بڑے قیمتی ہیں۔ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مفہوم: اچھے با کمال اور بصیرت والے لوگ جہیں دیدہ ور بہت کم پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آمد کسی نعمت سے کم نہیں۔ دنیا صدیوں تک ایسے رہنما کا انتظار کرتی ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدلے۔ اس میں لیسن کیا ہے اس شعر میں؟ ہر فرد کو خود ایسا دیدہ ور بننے کی کوشش کرنی چاہیے جو دوسروں کے لیے روشنی کا مینار ہو۔ سبحان اللہ۔ دوسرا شعر: نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ مایوسی ایمان کے خلاف ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ بھی فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ٹھیک ہے، مایوسی کفر ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے کیونکہ وہ خدا کے رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ علم اور عرفان کا زوال تب ہوتا ہے جب انسان مایوس ہو جائے۔ اس شعر میں ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ کسی بھی حالت میں امید کو نہ چھوڑیں۔ ہاں، مومن جو ہوتا ہے نا، مومن کے 2 پر ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، خوف اور رجا۔ یعنی وہ اللہ کی ناراضگی سے خوف کھاتا ہے، جہنم سے خوف کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور دوسرا جو ہے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتا ہے کہ انشاءاللہ مجھے جنت عطا کرے گا، مجھ پر راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے مومن کی 2 پر ہیں، یہ چیزیں خوف اور رجا کے درمیان مومن زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اس میں بھی لیسن یہی ہے کہ کسی بھی حالت میں امید کو نہ چھوڑو۔ ہر رات کے بعد صبح ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ٹھیک ہے، ہر ظلمت کے بعد نور ہے، بس صبر اور یقین ضروری ہے۔ تیسرا شعر: نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ سبحان اللہ۔ مفہوم: اقبال اپنی بظاہر بنجر قوم سے بھی مایوس نہیں، یعنی جو ہم اقبال نے شعر میں کہا ہے نا، کشت ویراں یعنی بنجر زمین، اس سے مراد ہے وہ جو اقبال کی قوم ہے، بنجر قوم ہے، سست قوم ہے، کاہل قوم ہے، بے عمل قوم ہے۔ کیونکہ اگر اس میں محنت اور قربانی آ جائے تو یہ قوم پھر سے غفلت سے نکل سکتی ہے اور عظمت حاصل کر سکتی ہے۔ اس میں سبق کیا ہے اس شعر میں؟ قوم ہو یا فرد، اگر دل میں اخلاص اور محنت ہو تو بنجر زمین بھی پھول اگا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا شعر: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ اقبال نوجوان مسلمان سوال کرتے ہیں کہ کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ تو ماضی میں کتنا عظیم تھا، تو آسمان جیسا بلند تھا، مگر اب فقط ایک ٹوٹا ہوا تارا رہ گیا ہے۔ سبق: اپنے شاندار ماضی کو یاد کرو اور اس پر غور کرو کہ ہم زوال کا شکار کیوں ہوئے ہیں، تاکہ ہم پھر سے عروج حاصل کر سکیں۔ آخری شعر: تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاک فقر رہبانی میں۔ اقبال نے نوجوان کو یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ تو اس قوم کا وارث ہے جس نے اپنی روحانی طاقت سے دنیا کی بڑی طاقتوں کو جھکا دیا۔ وہ فقر و سادگی اور روحانیت جو درویشی تھی مگر قیادت بھی رکھتا تھا، یعنی درویشی کی حالت میں قیادت رکھتا تھا، سادگی کی حالت میں دنیا کی قیادت کرتا تھا۔ سبق اس میں کیا ہے اس شعر میں؟ لیسن فرماتے ہیں اپنے روحانی ورثے اور عظمت کو پہچانو،
صرف مادی دنیا کی غلامی سے نکل کر فقر کی طاقت کو سمجھو، سادگی میں اپنی طاقت کو سمجھو، غریبی میں اپنی طاقت کو سمجھو۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے اس نظم کا؟ نظم کا پیغام نوجوانوں کے لیے بیداری، خودی، امید، ماضی پر غور اور مستقبل کی تعمیر ہے۔ یہ اشعار میں بتاتے ہیں کہ اچھے لوگ کم ہوتے ہیں مگر ضروری ہیں، مایوسی حرام ہے، امید مومن کی پہچان ہے، اگر نیت ہو تو بنجر زمین بھی سرسبز ہو سکتی ہے، انسان اگر کوشش کرے تو سرسبز مٹی سے بھی پھول اگ سکتے ہیں۔ اپنا مقام پہچانو اور عمل کرو، روحانی طاقت مادی طاقت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اقبال کے کلام کو سمجھنے، اور یہ بہت عمدہ نظم ہے، اس کو آپ سمجھیں اور پھیلائیں اس کو آگے۔